بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1697 ہے اور آج سورہ فاطر کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم اسے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مباخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما اور نہیں، یستوی البحران برابر دو دریا، ھذا عذب یہ ایک میٹھا، فرات خوب میٹھا، سائغ آسان ہے، شرابہ اس کا پینا، وھذا اور یہ دوسرا، ملح اجاج کھارا سخت کڑوا، ومن کل اور ہر ایک میں سے تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن طریا تازہ گوشت، وتستخرجون اور تم نکالتے ہو، حلیتن زیورات، تلبسونہا انہیں تم پہنتے ہو، وترا اور آپ دیکھیں گے، الفلکا کشتیوں کو، فیہ اس دریا میں، مواخرہ پانی کو پھاڑتی بھی چلتی ہیں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلی اس کے فضل سے، ولعلکم اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ترجمہ یوں ہے، اور دونوں دریا مل کر یکساں نہیں ہو جاتے، یہ تو میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ کھارا ہے کڑوا، اور سب سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں، تم اس کے فضل تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ شکر ادا کرو۔ اس آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، دو دریا برابر نہیں ہوتے۔ دوسری بات، ایک ایسا میٹھا ہوتا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے، پینے میں میٹھا ہے، خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو۔ چوتھی بات، وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے۔ پانچویں بات، تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو پھاڑ کر چلتی ہیں۔ چھٹویں بات، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ساتویں بات، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت اور قدرت و طاقت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلیلیں پیش فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تو دیکھو کہ سمندر 2 قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، حالانکہ پانی دونوں میں بھی ہیں، مگر دونوں کے پانیوں کی خاصیت الگ الگ ہے۔ ایک سمندر کا پانی میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے، جب انسان اسے پیتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے اور اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور دوسرے سمندر کا پانی ایسا کڑوا اور کھارا ہوتا ہے کہ انسان اسے اپنی زبان میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہر 2 سمندروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں کہ جن کا گوشت تم سب کھاتے ہو، چاہے وہ کھارے پانی والے سمندر کی مچھلیاں ہوں، چاہے وہ میٹھے پانی والے سمندر کی مچھلیاں۔ ان ساری مچھلیوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور انہی سمندروں سے موتیاں نکلتی ہیں جن سے انسان اپنی خوبصورتی کے لیے زیور بناتا ہے اور پہنتا ہے۔ اسی طرح ان سمندروں پر تم کشتیاں چلاتے ہو اور دور دراز کا سفر اس سمندر کے ذریعے طے کرتے ہو اور تجارت کرتے ہو، جن سے تم اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں تم اس سمندر سے حاصل کرتے ہو۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ تم ان چیزوں پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یقینا ہم صرف اس ایک چیز سے اتنے فائدے حاصل کرتے ہیں، تو دنیا میں ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن چیزوں کے بنانے والا صرف اور صرف وہ ایک اللہ ہے۔ لہذا ہمیں اس ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ فرمایا گیا کہ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا سے مراد مچھلی ہے، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْبَةً تَلْبَسُونَهَا سے مراد کھارے سمندر سے نکلنے والی موتیاں ہیں۔ اور امام ابو جعفر طبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا سے مراد مچھلی ہی لیا ہے۔
سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 میں بھی قدرت کی اس نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور دریا بھی اسی نے تمہارے لیے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے زیورات نکال سکو۔ سورہ فرقان کی آیت 53 میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ میٹھا اور مزیدار اور یہ کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 61 میں بھی یہ مضمون اس طرح ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون، کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں۔ یہ اور اس قسم کی آیتوں پر غور کرنے سے رب ذوالجلال کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا علم اور احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔